السلام علیکم بھائی جان، آج اس ویڈیو میں آپ کو جس جھیل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تو یہ انتہائی کم لوگوں کو معلوم ہے، بلکہ کسی کو بھی بہت مشکل سے معلوم ہے۔ تو یہ واقعہ ہے جو مہوڈن جھیل ہے۔ جب آپ مہوڈن جھیل پہنچے تو مہوڈن جھیل سے صرف اور صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جھیل واقع ہے، اور آپ اگر موٹر بائک پہ جاتے ہیں تو آپ 10 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں، اگر پیدل جاتے ہیں تو آدھا گھنٹے یا 35 منٹ میں آپ اس ڈنڈ جھیل یا لیک کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ جو مہوڈن جھیل ہے نا، اس کا بالکل منبع ہے۔ تو پہلا یہ ڈنڈ ہے، یہ جھیل ہے، پھر اس کے بعد جھیل سیف اللہ ہے، اور پھر مہوڈن جھیل ہے۔ اب دیکھیں نا یہ سامنے، تو یہ بالکل آخری سرا ہے، اور اس سے آگے نہ کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی اور جھیل ہے، بس یہاں سے اس جھیل کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ پھر جھیل سیف اللہ بن جاتا ہے، اور پھر مہوڈن جھیل، اور پھر آگے جا کے دریائے سوات میں ملتا ہے۔ تو یہ ہے منبع اس مہوڈن جھیل کا، جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ مہوڈن جھیل جاتے ہیں تو ضرور یہاں کا وزٹ کریں، کیونکہ یہاں بھی بہت کم لوگ آتے ہیں، اور یہاں کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں، انجوائے بھی کر سکتے ہیں، لیکن صفائی کا ضرور خیال رکھنا ہے، اور ڈسپوزیبل اپنے ساتھ شاپنگ بیگ میں لا کے کسی ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے۔ تو یہ جگہ ہے، اور یہاں یہ دیکھیں نا کافی ٹورسٹس آئی بھی ہے۔ زیادہ تر ٹورسٹ جو یہاں آتے ہیں اور ان کو جو پتہ لگتا ہے تو یہاں آتے ہیں۔ اس ڈنڈ یا اس جھیل کا ابھی تک نام بھی نہیں پڑا ہے، کیونکہ اسے جو پہلا جھیل ہے اس کو تو جھیل سیف اللہ کہا جاتا ہے، لیکن اس جھیل کا نام ابھی تک نہیں پڑا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے کیا نام پڑ جائے گا، لیکن یہ جھیل ہے جو کہ میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ آپ ضرور یہاں جائیں اور اس کو انجوائے کریں۔ مہوڈن جھیل سے یہاں آنا یہ جو ہے ٹریکنگ کے لیے، ہائکنگ کے لیے، واکنگ کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ تو آپ جب بھی مہوڈن جھیل آتے ہیں تو پہلا آپ یہاں کا چکر لگائیں، ادھر ایک وزٹ کریں، اور پھر جو ہے اس کے بعد جھیل سیف اللہ جائیں۔ پھر مہوڈن جھیل میں آپ اگر رات گزارتے ہیں تو رات گزاریں، یا اگر واپس جاتے ہیں تو واپس جائیں۔ لیکن میرا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ جھیل جو ہے نا، یہ اور جھیل سیف اللہ اور مہوڈن جھیل، یہ اتنا خوبصورت اور دلکش علاقہ ہے کہ یہاں آپ ضرور رات گزاریں، کیونکہ میں نے خود بھی رات گزاری، اور آپ بھی رات گزاریں، بہت مزہ آئے گا۔ دیکھیں سامنے پہاڑوں کے درمیان سے جو چھوٹا دریا بہتا ہے، تو یہ وادی کالام کا آغاز ہے۔ تو یہاں سے یہ پہلا ڈنڈ ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا گراؤنڈ نہیں ہے، بہرحال اونچے اونچے پہاڑ ہے، اور ان پہاڑوں کے درمیان یہ ڈنڈ بنا ہوا ہے۔ یہاں جو ہے یہ اس بڑے پتریلے پہاڑ کو دیکھ کے، بہت سخت پتھر والے پہاڑ ہے، بہت اونچا، اور اس کے دامن میں یہ ڈنڈ بنا ہے۔ تو ابھی تک اس کو نام بھی نہیں دیا گیا ہے میرے خیال میں، لیکن یہ ڈنڈ ابھی لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے۔ تو اس ڈنڈ سے یہ پانی بہتا ہے، اور پھر آگے تقریباً 2 منٹ کے فاصلے پر دوسرا جھیل ہے، جھیل سیف اللہ، اور پھر 3-4 منٹ کے فاصلے پر مہوڈن جھیل ہے، اور یہاں سے پھر مہوڈن جھیل سے پھر وہ دریا نکلا ہے، جو کہ کالام کے مقام پہ دریائے گبرال کے ساتھ مل کے دریائے سوات بنتا ہے۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دریائے سوات کا منبع ہے، بالکل ابتدائی مرحلہ ہے۔ تو یہاں سے دریائے سوات کا ایک حصہ ٹوٹل یہاں سے ملتا ہے، اور ایک دریائے گبرال سے، تو پھر آگے دوسرے چھوٹے چھوٹے دریا اس کے ساتھ مل کے بہت بڑا دریائے سوات بنتا ہے۔ یہاں بھی ٹورسٹ آتے ہیں اس ڈنڈ کو۔ اب دیکھیں ایک ٹورسٹ گھوڑے پر سوار ہے، شاید کہ اس کو واکنگ کا مسئلہ ہو، اور 3 جو ہے اس طرح پیدل ان کے ساتھ آتے ہیں۔
اس ٹریک کو بھی ذرا دیکھیں. یہ جو مہوڈن جھیل سے آپ وہ جو آخری جھیل جس کا میں نے ذکر کیا، اگر آپ جاتے ہیں تو اس طرح کا راستہ ہے. دیکھیں نا پتھروں کو اس طرح ابھرے ہوئے ہیں. تو میرا تو نہیں خیال کہ آپ گاڑی لے جا سکتے ہیں. ٹریکنگ آپ کے لیے زیادہ مفید ہے. البتہ آپ موٹر بائک پہ جا سکتے ہیں. تو یہ راستہ ہے، یہ جو 3 کلومیٹر اس میں کچھ اچھا ہے لیکن کچھ خراب ہے. تو یہ اس طرح کا بھی ہے اور کچھ جگہوں میں پتھر نکلے ہوئے ہیں. تو آپ اپنی جو ہے نا پروگرام خود بنائیں کہ آپ جس طرح جا سکتے ہیں تو آپ جائیں وہاں کی زیارت کے لیے. آخر میں لوگ تو بہت اچھا ہے، اور اگر کسی کے پاس نہ ہو تو پھر ویڈیوز ہی دیکھا کریں. ویڈیوز دیکھنا بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اس کا نام ہے جھیل سیف اللہ اور اس کے ساتھ ہے اور یہ ہے جناب من مہوڈن جھیل. تو آپ کو یہاں 3 جھیلوں کا ایک مجموعہ ملتا ہے. پہلے مہوڈن جھیل، پھر جھیل سیف اللہ، اور پھر جو آخری جھیل میں نے آپ کو بتایا. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.